حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ تحریر کا عنوان ہے عدل کا تقاضا۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل سے کیا ہے۔ مشہور مفسر اور لغوی امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ حضرت دامغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پیر کے بیکار ہونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک چڑیا کو دھاگے سے باندھ کر اس زور سے کھینچا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بات ہو گئی، لیکن جب میں طلب علم کے لیے بخارا کے سفر پر روانہ ہوا تو سواری سے گر پڑا اور میری یہ ٹانگ ضائع ہو گئی۔ آج بھی میں سوچتا ہوں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حادثہ میرے اس فعل کی وجہ سے ہوا۔ بحوالہ منجم الادباء صفحہ 147۔ کچھ دیر اہل حق کے ساتھ۔ مندرجہ بالا واقعہ بہت معمولی سہی لیکن دل حساس رکھنے والوں کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف کا سرچشمہ ہے۔ وہ ایسا منصف ہے جو نہ ذرہ برابر نیکی کو فراموش کرتا ہے، نہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس سے مخفی رہ سکتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اعمال کے اجر سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی حساب پہ باق کر کے چھوڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جزا و سزا کے عمل کو ادھورا چھوڑ دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے وہ گناہ جن کا تعلق اس کی مخلوق سے نہ ہو، توبہ استغفار کرنے پر وہ انہیں معاف کرتے، لیکن جن گناہوں سے مخلوق کو اذیت پہنچتی ہو ان سے اس وقت تک جان نہیں چھڑائی جا سکتی جب تک متاثرین معاف نہ کر دیں۔ چڑیا کی ٹانگ ٹوٹنے کی سزا زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ملی کہ انہیں بھی ایک ٹانگ سے محروم ہونا پڑا، اگرچہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی نیک بندے تھے۔ ابتدا سے ہی انہیں قرآن و احادیث کے علوم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور بقیہ تمام عمر بھی انہوں نے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں گزاری، لیکن ان کا کوئی بھی نیک عمل بچپن کی اس غلطی کا ازالہ نہ کر سکا جو ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تو بڑا دانا اور بینا ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل سبھی سے واقف ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی آئندہ کی جانے والی خدمات کے صلے میں اس خطا کو معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن چونکہ معاملہ چڑیا کی ٹانگ کا تھا اس لیے انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں بھی ٹانگ کی معذوری کی سزا دی جائے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ آج ہمارے ملک میں وسائل پر قابض افراد اور طاقتور طبقے کی جانب سے کمزور، مجبور اور نحیف و ناتواں لوگوں کی ایذا رسانی کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کسی طور بھی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ معصوم و بے گناہ لوگوں کو سرے عام گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ عام شہریوں کی جائیدادوں اور زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ رشتوں اور اقربا پروری کے زور پر مستحقین کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کر کے اشیاء ضرورت کو عوام کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سامان خورد و نوش میں مضر صحت اشیاء کی ملاوٹ کر کے بھولے بھالے لوگوں میں موت تقسیم کی جا رہی ہے۔ غرض کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں پر روا نہیں رکھا جا رہا، جن کا نہ کوئی مونس ہے نہ ہمدرد۔ ناجائز دولت کما کر اسے اپنی تجوریوں میں بند کر کے محفوظ رکھنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ستم گروں کے ستم کا جواب آتا ہے۔ یقین کیجئے روز حساب آتا ہے۔ جہاں مذاق اڑاتے ہیں لوگ فطرت کا، وہاں ضرور کوئی انقلاب آتا ہے۔ یقیناً خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جو اپنے تخلیق کردہ ذرے ذرے کا خیال رکھتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان ظالموں کی خبر نہ لے جنہوں نے اس کے بندوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ فرعون، نمرود، قارون اور اس قبیل کے بے شمار افراد کا حشر ہمارے سامنے ہے جنہیں خلق خدا کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ ہاں فی الوقت اس نے ظلم کی رسی کو دراز کر رکھا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ مہلت ختم کر دی جائے گی اور پھر جیسا جس نے بویا ہے ویسا ہی اس کو کاٹنا پڑے گا۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ کس جرم کی پاداش میں ان کی ٹانگ کو ضرب پہنچائی گئی، پھر انہوں نے نیکی کی راہ اختیار کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا۔ کیا دور حاضر میں بھی اس روایت کا اعادہ ہو سکتا ہے؟ انتخاب ماہنامہ تہذیب، شمارہ دسمبر 2011۔